السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الفاتحہ کی ترجمہ اور تفسیر۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اعوذ باللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کر۔ سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ اعوذ باللہ پڑھی۔ یہ کتاب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راستہ بتاتی ہے۔ شیطان ہمیں اس راستے سے روکنا چاہتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس کے شر سے بچا سکتا ہے۔ شیطان کے شر کو دور کرنا واجب ہے۔ شیطان ایک جن ہے جو انسان کا دشمن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ مَا لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم میری بجائے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ شیطان کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اس نے حسد کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے، فریب دینے اور وعدوں کے جال میں الجھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی۔ شیطان انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے اور برائی پر آمادہ کرنے کے لیے مسلسل دشمنی رکھتا ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے رجیم کہا ہے، یعنی مردود۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنے سے انکار کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے رجیم اقرار دیا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور، دھتکارا ہوا، ہر قسم کے خیر اور بھلائی سے دور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح تمام کاموں سے پہلے برکت، مدد اور قبولیت کی امید سے بسم اللہ پڑھنا اسلامی طریقہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد سب تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، الرحمانی بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالکی مالک ہے، یومی دن کا، الدین بدلے کے، ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاکا صرف تیری ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا ہدایت دے ہمیں، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے کی، صراط راستہ، الذین ان کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، غیری نہ، المغضوب ان کا جو غضب کیا گیا، علیہم جن پر، اور لا نہ، الضالین ان کا جو گمراہ ہیں۔ سورۃ فاتحہ مکی سورت ہے۔ اس میں 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ فتح کے معنی ہے کھولنا۔
فتح 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 اسے کہتے ہیں جس سے کوئی چیز شروع کی جائے۔ قرآن پاک کا آغاز اسی صورت سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت، نماز کی قرات اسی سے شروع کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمد ہی ام القرآن ام الکتاب، سب مثانی الحمد اور الصلاۃ ہیں۔ الفاتحہ کے دیگر ناموں میں الشفاء بھی ہے اور یہ پہلی مکمل صورت ہے۔ یہ صورت اتنی اہم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی، مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے پہلے نمبر پر اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں بہت سی حدیث ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی کوئی نماز نہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر لیا ہے، اس کا نصف حصہ میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ یہ تقسیم اس طرح سے ہے، بندہ جب یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب وہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ وہ جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ وہ جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ اور وہ جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمد، ال اور حمد دو حروف کا مجموعہ ہے۔ ال کا مطلب ہے خاص، یعنی کہ تعریف شکر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اس کے سوا جن معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے یا اس نے جو بھی مخلوق پیدا فرمائی ہے ان میں سے کوئی بھی اس کا مستحق نہیں۔ حمد کا کلمہ ثنا کا کلمہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنی ثنا بیان فرمائی ہے اور اپنے بندوں کو بھی اس نے یہی حکم دیا ہے کہ وہ اس کی ثنا بیان کریں۔ حمد کے معنی تعریف کے ہیں، تعریف اللہ کے لیے۔ ہا میم دال حمد، اس کے لیے ایک اور لفظ بھی آتا ہے مدحہ، میم دال ہا مدحہ۔ مدحہ مخلوق کے لیے ہوتا ہے لیکن حمد صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ حمد میں تعظیم اور محبت بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کامل ہیں اور اس کے افعال عدل پر مبنی ہیں اور فضیلت والے ہیں۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کامل حمد کا مالک ہے، اس لیے سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جیسا کہ اس کی ذات کے لائق ہے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، تو سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی سب تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرفیکشن پر ہے۔ عربی زبان میں لیٹرز کے بھی معنی ہوتے ہیں، جیسے لی، للہ، لی کا مطلب ہے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ربی، جو رب ہے، رب کے معنی ہیں آقا، مالک،
پیدا کرنے والا، پالنے والا۔ تو اس کے لیے 3 لفظ یہاں پہ یاد رکھ لیں۔ اس کا روٹ ورڈ ہے را با با، رب، خالق، مالک، مدبر۔ خالق جو پیدا کرنے والا ہے، مالک جو اختیار رکھتا ہے، اون کرتا ہے، مدبر جو سب چلانے والا ہے، آسمان سے لے کے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرنے والا ہے۔ العالمین، سارے جہانوں کا۔ عالمین علم کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر موجود چیز کو علم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں جو کچھ پیدا فرمایا وہ سب علم ہے۔ اردو میں علم کا لفظ جھنڈے کے لیے آتا ہے، یعنی کہ نشانی کے لیے۔ اسے علم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ علم کے پیدا کرنے والے، اس کے بنانے والے کے وجود اور اس کی وحدانیت کی دلیل اور علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اسے رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے سے تربیت کرتا ہے اور ان چیزوں کو دور کرتا ہے جو حق کے راستے پر چلنے نہیں دیتی۔ اسی تربیت سے ہر نیکی کی توفیق ملتی ہے اور برائی سے بچنے کی توفیق ملتی ہے، اور سارا عالم اس کا محتاج ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ یہ دونوں نام رحمت سے ہیں اور دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے۔ الرحمن، اس میں بھی ال آ رہا ہے۔ ال کے معنی ہے خاص۔ را ہا میم، رحم سے، رحمت سے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، وصف ہے، یعنی کوالٹی ہے۔ رحمان کا لفظ فعلان پر ہے۔ فعلان کا مطلب ہے اتنے ہی لفظ ہیں، بولنے کا طریقہ بھی وہی ہے۔ رحمان بہت زیادہ رحم فرمانے والا معنی کے اعتبار سے۔ الرحیم اور الرحمن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رحمان میں کثرت اور وسعت ہے اور بھر جانا، کسی چیز کا زیادہ ہونا۔ اسی طرح عربی میں کہتے ہیں غضبان، اس شخص کو جو غصے سے بھرا ہوا ہو۔ تو فعلان کے وزن پر عربی میں جو بھی لفظ آتے ہیں ان میں زیادتی بھی ہوتی ہے، اور کسی چیز کا بھرا ہوا ہونا یعنی کثرت۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے۔ اللہ کی رحمت 2 طرح کی ہے، ایک عام اور ایک خاص۔ تو رحمت عام جو سب کے اوپر چھائی ہوئی ہے، ہر ایک کے اوپر، چاہے وہ انسان ہو یا جن، یہاں تک کہ جنگلی جانور جو اپنے بچے سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے۔ تو یہ سب کے لیے ہے، چاہے کوئی مشرک ہو یا کافر۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ عالمین کا رب ہے جو اس کو اون کرتا ہے۔ اگر کوئی غلطی کرے تو 1 سیکنڈ میں سزا دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو سزا نہیں دیتا جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں الٹا سیدھا بولتے رہتے ہیں، اس کی آیات، اس کے بندوں کے بارے میں۔ تو انہیں سزا دینے پر قادر ہے، پر سزا نہیں دیتا، کیونکہ وہ رحمان ہے، اس لیے ان کو چھوڑے رکھتا ہے اور ان کا وہ وقت پورا کرنے دیتا ہے۔ رحمت خاص، اس کے لیے لفظ آیا ہے الرحیم، جو فاعل کے وزن پر ہے۔ الرحیم کا مطلب ہے بار بار مسلسل رحم کرنے والا، اور یہ ہمیشہ کی رحمت اس کے خاص فرما بردار بندوں کے لیے ہوگی۔ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جس میں سے ایک حصہ صرف دنیا میں ہے اور 99 قیامت کے دن۔ یہ 99 ان کے لیے رہ جائیں گے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، وہ اور غلطیاں بھی کرتے ہیں، وہ ان کی غلطیوں کو معاف کرے گا، اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دے گا۔ باوجود اس کے کہ ان کے اندر غلطیاں ہوں گی، اپنی رحمت سے معاف کر کے اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ ہے رحمت اللہ کی۔ رحمت اللہ کی صفت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اور اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لکھ لیا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 12 میں آتا ہے۔ اسی طرح سورہ ملک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے
اولم یارو الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا اس حال میں کہ وہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں، رحمان کے سوا انہیں کوئی نہیں تھامتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان آیت نمبر 21۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ رحمان خاص صفت، کثرت، بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم بار بار رحم کرنا، تسلسل کے ساتھ رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، اس دن کوئی کسی چیز کی مالکیت کا دعوے دار نہ ہوگا، بلکہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو بات کرنے کی جرأت بھی نہیں ہوگی۔ سورہ نبا آیت نمبر 38 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، جس دن روح العالمین اور دیگر فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو۔ پھر فرمایا سورہ طٰہٰ میں، اور رحمان کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آہٹ کے سوا اور کوئی آواز نہ سنو گے۔ اسی طرح سورہ ہود میں فرمایا، یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنی فمنہم شقی و سعید، جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی نفس اللہ کے حکم کے بغیر بول بھی نہ سکے گا، پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ مالک یوم الدین، اس دن کی بادشاہت میں اس کے سوا اور کوئی صاحب اختیار نہ ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یوم الدین سے مراد مخلوق کے حساب کا دن یعنی قیامت کا دن ہے، جس دن وہ تمام اعمال کا بدلہ دے گا، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کا برا بدلہ، الا یہ کہ وہ کسی کو معاف فرما دے۔ حقیقت میں اللہ عز و جل ہی مالک ہے، جیسا کہ اس نے خود ارشاد فرمایا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ حقیقی بادشاہ ہے، نہایت پاک ذات، ہر عیب سے سلامتی دینے والا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو پکڑ لے گا اور آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، کہاں ہے سرکش، کہاں ہے متکبر۔ سورہ مومن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کی، جو اکیلا اور غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو دنیا میں جو بادشاہ کہا جاتا ہے تو یہ مجازی طور پر ہے۔ الدین، دین کے معنی جزا اور حساب کے ہیں۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کی پوری پوری اور ٹھیک جزا دے گا۔ اسی طرح سورہ صفات آیت نمبر 53 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا لَمَادِینُونَ، تو کیا واقعی ہمیں جزا دی جائے گی، ہمارا حساب لیا جائے گا۔ حدیث میں ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے، اور اپنا وزن کرتے رہو قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے، اور اس ذات گرامی کے سامنے اس بڑی پیشی کی تیاری کرتے رہا کرو
جس نے دنیا میں اپنا محاسبہ کر لیا، روز قیامت اس پر حساب آسان ہو جائے گا۔ اس روز تمہاری پیشی ہوگی اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ چھپی نہ رہے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ اطاعت و بندگی کا کمال درجہ ہے۔ سارا دین انہی دو جملوں پر مبنی ہے، جیسا کہ بعض سلف نے کہا کہ سورہ الفاتحہ قرآن مجید کا راز ہے اور سورہ فاتحہ کا راز اس کلمے میں ہے۔ اس آیت کے پہلے حصے میں شرک سے بیزاری کا اظہار ہے اور دوسرے میں اپنی طاقت و قوت کا بھی انکار ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے کا اعتراف بھی۔ یہ مضمون قرآن مجید کی کئی ایک آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس مفہوم سے سورہ ہود آیت نمبر 123 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاعْبُدُوهُ وَتَوَکَّلْ عَلَیْهِ وَمَا رَبُّکَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، چنانچہ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں اور آپ کا پروردگار اس سے بے خبر نہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اسی طرح سورہ ملک میں آتا ہے قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَکَّلْنَا، کہہ دیجئے وہ اللہ جو رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سورہ مزمل میں آتا ہے آیت نمبر 9 میں رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا کارساز بنا لیجئے۔ ایاک نعبد، یعنی اے ہمارے رب ہم خاص تیری ہی توحید مانتے ہیں، صرف تجھ ہی سے ڈرتے ہیں اور تیری ہی ذات سے امید وابستہ رکھتے ہیں، تیرے سوا ہم نہ کسی کی توحید کے قائل ہیں، نہ کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ کسی سے امید وابستہ رکھتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تیری اطاعت و بندگی بجا لانے پر اور اپنے تمام امور و معاملات کے سلسلے میں صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم سب صرف اسی کی خالص عبادت کرو اور اپنے تمام کاموں میں صرف اسی سے مدد مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں راستہ سیدھا، یعنی سیدھے راستے کی جانب ہماری رہنمائی فرمائیے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الصراط المستقیم، وہ راستہ جو جنت تک پہنچاتا ہے، حق کی معرفت اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ صراط مستقیم وہ شریعت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ بندے کے لیے اپنی سعادت کا کوئی راستہ صراط مستقیم پر استقامت کے سوا نہیں، اور استقامت کے لیے کوئی راستہ اللہ رب العزت کی ہدایت کے بغیر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ میرے دل میں میری ہدایت ڈال دیجئے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا لیجئے۔ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، یعنی وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کھولا، جس پر چلنے کی دعوت اس کے رسولوں نے دی، جس پر اس کے نیک بندے چلتے رہے، جو ہمیں اس کی رضا اور جنت تک لے جا سکتا ہے۔ سیدھا راستہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دکھا سکتا ہے اور اس پر وہی چلا سکتا ہے۔ ہمیں صراط مستقیم کا علم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ انہوں نے علم بھی دیا، اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ ان کی ذات اور ان کے قائم کردہ نظام میں صراط مستقیم کا بہترین نمونہ ہے۔ صراط مستقیم کے لیے رہنمائی کرنے سے مراد یہ ہے کہ تمام دینی معاملات میں علم و عمل کے اعتبار سے ہماری صحیح اور مکمل رہنمائی فرمائیے، اور یہ دعا سب سے زیادہ جامع ہے۔ انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنی ہر رکعت میں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، کیونکہ وہ اس کا ضرورت مند ہے۔
وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ، اور جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا تو یقیناً وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 101 میں ہے۔ صراط مستقیم پر تو مسلمانوں کا صرف وہی فرقہ ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم میں انسان یہ دعا کرتا ہے کہ ہمیں نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا۔ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو اہل ہدایت اور استقامت والے ہیں۔ اس سے مراد وہ سعادت مند ہیں جن کا سورہ نساء کی ان آیات میں ذکر آیا ہے، وَمَن يُطِیعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، ذَلِکَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَکَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِیمًا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ المغضوب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوتا رہا، کیونکہ ان کے ارادوں میں خرابی پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے حق کو معلوم کرنے کے باوجود اسے اختیار نہ کر سکے، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو گمراہ ہیں۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم ہی سے محروم ہیں، ضلالت و گمراہی میں بھٹک رہے ہیں، اور حق کی راہ میں انہیں سمجھائی نہیں دیتی۔ ان دو راستوں سے مراد یہود اور نصارہ کے راستے ہیں، اور ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ان کی روش پر چلنے سے اجتناب کرے، کیونکہ اہل ایمان کا راستہ حق کے علم اور اس پر عمل کرنے پر ہے، جبکہ یہود عمل سے اور نصارہ علم سے محروم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہود غضب الہی کے مستحق اقرار پائے اور نصارہ ضلالت و گمراہی سے دوچار ہوئے، کیونکہ جو شخص علم کے باوجود عمل کو ترک کر دے وہ غضب الہی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اگر کسی کو علم ہی نہ ہو تو اس کی بات اور ہے۔ نصارہ ایک چیز کے متلاشی تھے لیکن انہیں اس کی راہ سمجھائی نہیں دے رہی تھی، انہوں نے اس کے صحیح راستے کو اختیار نہیں کیا تھا۔ صحیح راستہ یہ ہے کہ حق کی پیروی کی جائے، اس لیے وہ گمراہ ہو گئے۔ یہود اور نصارہ میں سے اگرچہ ہر ایک گمراہ بھی ہے اور غضب کا بھی شکار ہوئے۔ یہود کی نمایاں بات یہ ہے کہ یہ مغضوب ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 60 میں، من لعنہ اللہ وغضب علیہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا۔ اور نصارہ کی نمایاں بات ضلالت و گمراہی ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل، جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور بھی اکثر کو گمراہ کر گئے اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور الضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ ضلالت ہدایت کی ضد ہے۔ صراط مستقیم سے ہٹ جانے کو ضلالت یا گمراہی کہتے ہیں۔ ہاں کوئی جان بوجھ کر اس راستے کو چھوڑ دے یا جہالت سے اس پر نہ چلے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔